آج کی مجلس سے برائے ایصال ثواب مرحوم سید مظہر حسین کاظمی ابن سید انور حسین شاہ کے جو والد ہیں جناب سید علی رضا کاظمی صاحب کے، ان کے چہلم کی مجلس سے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين دعائے امام زمان عجل اللہ تعالی خیرہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک آیت نمبر 183 کی ہم نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ سے۔ دونوں حوالوں سے ہمیں بات کرنی ہے آج۔ ایک تو یہ کہ اس کی اخلاقی پہلو کیا ہے، رمضان مبارک میں جو آداب ہیں اور رمضان مبارک کے جو اعمال ہیں کسی حد تک، اور ساتھ میں جو اس کا فقہی پہلو ہے کہ شرعی مسائل میں کیا چیز واجب ہے، کیا چیز مستحب ہے، کیا چیز جائز نہیں ہے۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو تصورات ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ شاید یہ مکروہ ہو یا جائز نہ ہو، لیکن در حقیقت شرعی اعتبار سے وہ جائز ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کچھ مسکنسیپشنز ہیں، اسے بھی ہمیں دور کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں
وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے رفتہ رفتہ ایک کے بعد ایک عرض کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے امیر المومنین اسلام کی ذات اقدس پر ایک باواز سے بلند صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے گزشتہ گفتگو میں بھی ایک تفصیلی نقطہ عرض کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. یہ جو اللہ مخاطب ہو رہا ہے اے ایمان والوں، تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار یہ محسوس کرے کہ خود خدا مجھے خطاب کر کر روزے کا حکم دے رہا ہے، تو لذت ما فی النداء، کہ جو اللہ کی پکار میں لذت ہے، ازال صعب العبادۃ والعناء، اس نے عبادت کی ہر قسم کی سختی اور زحمت مجھ سے دور کر دی، جبکہ میں نے یہ محسوس کیا کہ روزے کے عالم میں خود خدا براہ راست مجھ سے خطاب کر رہا ہے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ قل اے رسول آپ کہہ دیجیے، حتیٰ روزے کا حکم براہ راست فرمایا، خود خدا مخاطب ہے. اور یوں جو فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا. دیکھیے پچھلی امتوں پر جو فرض کیا تو روزہ تو تھا ان میں، لیکن ایک خصوصیت ایسی ہے جو فقط امت محمدی کو حاصل ہے، جو اب تک کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ جو پچھلے انبیاء کو فضیلت حاصل ہوئی تھی وہ حضور کی امت کو حاصل ہوئی. اور وہ کیا کہ روزے تو ان پر فرض کیے گئے تھے، لیکن اللہ نے کسی بھی امت پر رمضان میں روزے فرض نہیں کیے تھے. یہ حدیث ہے امام کی، فرمایا کہ ان اللہ فرض صیام شہر رمضان دون الامم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فقط انبیاء پر فرض کیے تھے. یعنی باقی امتوں پر جو روزے تھے وہ رمضان کے علاوہ تھے، انبیاء پر رمضان میں روزے فرض تھے. تو جو سابقہ انبیاء کو اللہ نے عطا کیا وہ امت محمد مصطفیٰ کو عطا کیا. یعنی کس مقام پر آپ کو عطا رکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انبیاء کو، اور اس کے بعد آپ غور فرمائیے کہ ایک کے بعد ایک رمضان مبارک کی ایک ایک دن کی بڑی اہمیت ہے. یہاں تو نہیں معلوم کہ یہ سلسلہ زیادہ ہے یا نہیں، لیکن کئی مرتبہ رمضان ایک فیسٹیول کی حد تک رہ جاتا ہے اور اس کی جو اصل روحانیت ہے اور معنویت ہے اور برکت ہے وہ ایک طرف چلی جاتی ہے. رمضان مبارک میں کھانے اور پینے کا اہتمام وہ ضرور فرمائیے، لیکن خود افطار کے موقع پر حدیث میں کہ دعوت لا ترد، ایک ایسی دعا ہے کم از کم ایک کہ افطار کے موقع پر مانگی جائے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا. ایک دعا کی ضمانت لی اللہ ہر افطار کے موقع پر. اور علماء کرام نے اس کی وضاحت میں لکھی ہے کہ خود اللہ ہی کا حکم ہے کہ مزدور کی جو اجرت ہے وہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دے دیا جائے. مل کے سلوات بھیجے محمد تو جو افطار کا موقع ہوتا ہے بڑا اہم موقع ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا دل للچارا ہوتا ہے سموسوں کی طرف، پکوڑوں کی طرف، یہ سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، انسان تھوڑا سا اس میں گم ہو جاتا ہے. البتہ یہاں روزے چھوٹے ہیں تو شاید ہوتا ہے وہ شدت محسوس نہ ہو، لیکن افطار بہرحال افطار ہے تو اس کا اثر تو اچھا. افطار پر جو ایک لذت ہے وہ بھی یہ جو ہم محسوس کرتے ہیں نا کچھ چیزیں اپنے اندر فطری طور پر، ان کا ذکر احادیث کرام میں پہلے ہی ہو چکا ہے. امام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے روزے دار کے لیے دو لذتیں رکھی ہیں. ایک ہے عند الافطار، افطار کے موقع پر بھی ایک لذت تو ہے کہ وہ جو بھوکا اور پیاسا رہا ہے تو افطار سے روزہ کھول رہا ہے تو اس میں ایک لذت تو ہے. پھر فرمایا روزے دار کے لیے ایک اور لذت اس وقت ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا اور دنیا میں جانے سے پہلے جب وہ اپنے مقام کو دیکھ لے گا تو اس وقت اسے جو لذت محسوس ہوگی کہ اللہ نے مجھے روزے کے بعد جنت میں یہ مقام عطا کیا، تو وہ دوسری لذت ہوگی جو روزے دار کو حاصل ہوگی. اور ہمارے اس لیے سحری کا موقع، افطار کا موقع یہ ضرور کھانے پینے کے موقع ہیں، لیکن ساتھ میں یہ دعا کے بڑے اہم موقع ہیں. تو اس میں دعا کو ہرگز فراموش نہ کریں. افطار کے موقع پر خاص طور پر ایک دعا ضرور مانگے. جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ نے جب خود حکم دیا ہے کہ اجرت فوراً دے دیا کرو پسینہ خشک ہونے سے پہلے، تو اب ایک گویا بندہ مومن اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے پروردگار میں نے سارا دن تیرے لیے روزہ رکھا، تو اب افطار کے موقع پر اجرت میں کم از کم ایک حق یہ بنتا ہے کہ تو میری ایک دعا قبول کر لے، اور اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. پھر افطار کے آداب ہیں
دعا تو پڑھتے ہیں مومنی نام طور پر اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت. افطار میں سورہ انا انزلنا پڑھنے کی بڑی تاکید ہے. اچھا ہمارے یہاں پر ٹرینڈ بھی عام طور پر پڑھا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں سحری میں بھی سورہ انا انزلنا پڑھنے کی بہت تاکید ہے. تو شاید سحری میں لوگ مس کر دیتے ہیں. سحری میں بھی انا انزلنا پڑھیے افطار کے ساتھ ساتھ. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث معصوم ہے فرمایا کہ جو سحری میں بھی انا انزلنا کی تلاوت کرے سورہ انا انزلنا، اور افطار میں بھی سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے، اللہ اسے درمیان کے وقت میں اس شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے جو اپنے خون میں غلطہ ہو رائے خدا کے لیے اس کے پورے روزے میں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑے سے شرعی مسائل کی جانب. اس کے بعد ہم پھر سے دوبارہ تھوڑا سا رمضان کے فلسفے روزے کی حوالے سے کچھ اور بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک خطبہ ہے، ایک تو خطبہ شعبانیہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا شعبان المعظم کے آخری جمعے کو رمضان کی فضیلت کے بارے میں. وہ کل میں شاید نماز جمعہ میں حضور ہی کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے، چونکہ شعبان کا آخری جمعہ آ جائے گا تو اس کا تھوڑا سا ترجمہ کلرز کروں گا 12:18 پہ نماز جمعہ اسی مقام پر. ایک اور خطبہ ہے کہ جو بہت کم ڈسکس ہوا ہمارے یہاں ممبروں سے، خطبہ شعبانیہ جو رسول اللہ والا خطبہ ہے. وہ تو مفاتی میں بھی ہے، لوگوں نے پڑھا بھی ہے، علماء سے مجلسوں میں پڑھتے بھی ہیں، رمضان کی ابتدائی ایک دو درس میں آ بھی جاتا ہے. لیکن ایک خطبہ ہے جسے شیخ صدوق نے لکھا ہے، اور فضائل الاشہر الثلاثہ کتاب ہے، 3 مہینوں کے فضائل. رجب شعبان رمضان کے فضائل لکھے شیخ صدوق نے، اور میرے خیال میں شاید اب تک اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا اس کتاب کا. اس میں مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیا پہلی رمضان کو، وہ بھی پورا رمضان سے متعلق ہے، اور اس میں ساتھ میں فضائل اہل بیت کا بھی ذکر فرمایا مولا. وہ خطبہ انشاءاللہ آخر میں اگر ہو سکتا ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا یہ جو سارے فضائل ہیں ظاہر ہے اسی وقت حاصل ہوں گے کہ جب ہم صحیح شرعی فقہی مسائل کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک، تو ان مسائل کا خیال کرنا بھی ضروری ہے. اب ہماری بات گزشتہ ہفتے یہ ہوئی تھی کہ رمضان المبارک میں جو نیت ہے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب جو نیت ہے وہ باقاعدہ جب تک زبان سے ادا نہ کی جائے اور اس میں اس روزے کا نام نہ لیا جائے کہ میں 6واں روزہ رکھتا ہوں یا 7واں روزہ رکھتا ہوں، اس میں سے کچھ واجب نہیں ہے. آپ کے لیے یہ طے کرنا ضروری نہیں کہ آج رمضان کا 5واں روزہ ہے یا 8واں روزہ ہے یا 12واں روزہ ہے، یہ طے کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں اتنا پتہ ہے آپ کو کہ رمضان ہے، یعنی کوئی اتنا بھی بے حواس نہ ہو بد حواس نہ ہو تو اسے یہی نہ پتا ہو کہ رمضان ہے تو پھر روزہ باطل ہو جائے. لیکن رمضان کا پتہ ہے تو پھر یہ تاریخ معین کرنا ضروری نہیں. تاریخ معین اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ مناسبتوں کا خیال کیا جائے. شب 10 رمضان شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شب وفات ہے. شب 15 رمضان المبارک مولانا سید مصطفیٰ علیہ السلام کی شب ولادت ہے. پھر 19 رمضان ایک صلوات علیہ محمد و آل محمد. تو ان تاریخوں کی مناسبت کے اعتبار سے تو وہ اہم ہے، لیکن روزہ رکھنے کے اعتبار سے کوئی فکس کرنا ضروری نہیں ہے کہ آج کون سی رمضان کا روزہ ہے. اور چونکہ کچھ چہرے نئے نظر آ رہے ہیں تو میں ایک جملہ کر کے بس آگے گزر جاؤں گا کہ نیت میں بھی کچھ خاص آپ کو سحری میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سحری میں آپ نے اٹھنے کے لیے الارم لگایا تھا رات میں، وہی آپ کی نیت ہو چکی تھی، کیونکہ آپ کا ارادہ پہلے ہی سے تھا کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے. بلکہ در حقیقت اس وقت آپ کی نیت پورے رمضان مبارک کی ہو چکی ہے، اس لیے کہ آپ سب کا ارادہ ہے کہ جیسے رمضان شروع ہوگا تو روزہ رکھنا ہے. تو نیت اسی ارادے ہی کا نام ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک، تو نیت کا مسئلہ گزشتہ ہفتے تھوڑا تفصیل سے بھی آ چکا تھا. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کھانا پینا حرام ہے روزے میں، یہ سب جانتے ہیں. کھانے کا معیار کیا ہے، اور اس معیار سے کئی شرعی مسئلے نکلتے ہیں. کس چیز میں کہا جائے گا کہ آپ نے کھا لیا، یہ کب متحقق ہوگا؟ کوئی شے اگر حلق سے نیچے جائے، حلق کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے خے کی آواز نکلتی، خے، یہ حلق ہے. ٹھیک، بعد میں جا کے چیک کیجیے گا اسے، میرر کے سامنے کھڑے ہو کر. خے کی جہاں سے آواز نکلتی ہے یہ حلق. مولانا اس کا کیا فائدہ، اس شرعی مسئلے کا کیا فائدہ؟ ابھی ہم گزارش کرتے ہیں. اس شرعی مسئلے کا فائدہ یہ ہے کہ مثلا
اگر کوئی خاتون دوران روزہ کھانا بناتے ہوئے فقط زبان سے چکھنا چاہ رہی ہیں کہ اس میں نمک مرچ مسالہ کیا ہے، اور یہاں تو مرد بھی در حقیقت کوکنگ کرتے ہیں خواتین کے لیے، تو وہ دونوں کے لیے شرعی مسئلہ ہے. اگر وہ زبان سے فقط نہیں، اس میں کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر زبان سے فقط ذائقہ چکھ لیا اور وہ حلق میں نہیں گیا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. اچھا وہی بات کہ اس کو کوئی کھیل تماشا نہ بنا لے. میں خالی شرعی مسئلے کو عنوان سے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک کہ بار بار جناب کوئی جماعت آئیے گا، مختار بھائی آئیے، صلوات بھیجیں محمد بس کچھ گزارشات اور اس کے بعد انشاءاللہ. اور روزے کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ اس وقت جو میری تقریر ہے وہ روزے کا وقت ہے، مختار بھائی کا وقت افطار کا وقت ہوگا. مجھے آپ کو خوشی محسوس ہوگی اس وقت، تو وہ مثال اس طرح سے ہے. اب آپ غور فرمائیے گا. ہاں میں گرمیوں کے روزے کی طرح لمبا نہیں کروں گا، میں آسٹریلیا کے روزے کی طرح چھوٹا روزہ جو ہوتا ہے اس پہ بات ختم کروں گا. تو اسے کوئی کھیل تماشا نہ بنا لے. مثلا جوان یہ کہے جناب ذرا سا زبان پر رکھتے کہ میرا روزہ تو باطل نہیں ہوا. یہ ایک شرعی مسئلے کی آسانی کے لیے کہ اگر کوئی چکھنا چاہ رہا ہے اس وقت، اچھا جب انہوں نے زبان سے چکھ لیا، ابھی حلق سے نہیں گیا تو روزہ باطل نہیں ہوا، اس کے بعد کیا کریں؟ یا تو اس ذائقے کو جو سلائیوا کی صورت میں منہ میں ہے اسے باہر نکال دیں، اور اگر وہ اتنا گھل مل جائے لعاب کے ساتھ کہ وہ ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر وہ جو پانی ہے اسے آپ نگل بھی لیں گے تب بھی روزہ باطل نہیں، کیونکہ وہ اب اپنی اصل ماہیت سے ختم ہو گیا. ٹھیک، تو اگر فرض کیجئے کہ اس کا ذائقہ وغیرہ سب ختم ہو کر لعاب میں گھل مل کے ختم ہو گیا، یہی وہ مسئلہ ہے کہ جو اگر گمز مسوڑوں سے خون بہ رہا ہو تو اس کا تھوک دینا باہر واجب ہے یا نہیں؟ حالت روزہ میں بالکل اسے آپ نکل نہیں سکتے. لیکن کبھی کبھار انسان اتنا زیادہ اس میں وہ کیوریس ہو جاتا ہے کہ وہ بار بار اسے خیال آ رہا ہوتا ہے کہ جناب نہیں کہ میرا روزہ باطل نہ ہو جائے، وہ بار بار تھوکے جا رہا ہے، بار بار کچھ لوگوں کے لیے سیریس مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ خون لعاب میں گھل مل کر اس طرح سے کہ بالکل ختم ہو گیا، اس کا ذائقہ وغیرہ سب ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں جو لعاب اندر جا رہا ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اور یہی شرعی مسئلہ اس وقت بھی ہے کہ افطار کا وقت قریب آ رہا ہے اور آپ نے سموسوں پکوڑوں کو دیکھا تو منہ میں پانی آ گیا. تب جو منہ میں پانی آ گیا اس کا کیا ہے؟ وہ پانی اگر آپ اتار بھی لیتے ہیں تو وہ جائز ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کے اپنے منہ ہی کا لعاب ہے. یعنی اب اگر اپنے منہ کا لعاب اگر اتار لیں اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، یہ قانون بن گیا. صحیح. اچھا اسی سے ایک مسئلہ آ جاتا ہے بلغم کا، اور یہ چونکہ تھوڑا سا پیش آنے والا مسئلہ ہے اس لیے سردیوں میں تو میں گزارش کر دوں. بلغم میں آپ نے ابھی تک دیکھا ہوگا کہ دیکھیں میں نے جو ایک اختلافی جو مسائل ہیں مجتہدین کے مختلف فتوے اس میں اس وقت نہیں گیا تاکہ کنفیوز نہ ہو جائے. لیکن یہ مسئلہ اس میں مجھے اجازت دیجیے گا خالی ایک صورت میں گزارش کرتا ہوں چونکہ کام آئے گا یہ مسئلہ. ایک مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ بلغم جو ہے وہ پورا حلق تک یعنی یہیں تک آیا اور یہیں سے نیچے چلا گیا، منہ میں نہیں آیا. تو ایسی صورت میں تو روزہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب تک وہ منہ میں نہیں آیا، یہیں حلق سے ہی نیچے چلا گیا، تھوڑا یہیں پر رہ کر نیچے چلا گیا، تو بلغم اگر اتر بھی گیا ہے تو وہ ٹھیک ہے روزہ. ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں وہ منہ میں آ گیا باقاعدہ بلغم. اب کیا مسئلہ ہے؟ آیت اللہ سیستانی تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اسے بھی واپس نکل لیا تب بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. جو آپ کے بلغم آپ کی جیسے منہ سے آیا ہے اگر منہ تک بھی آ گیا ہے اور واپس آپ نے اتار بھی لیا آپ نے سیستانی صاحب کے مطابق تو پھر بھی باطل نہیں ہوگا. باقی کچھ فقہا نے یہ کہا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جائے گا، اس میں احتیاط کریں اگر منہ تک آ چکا ہے.
تو احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس رجوع کرنے کی گنجائش ہے. آپ آقا سیستانی صاحب کے اگر فتوے پر رجوع کر لیتے ہیں تو پھر بلغم کا مسئلہ بھی یہی ہو جائے گا کہ اگر منہ تک آ بھی جائے تب بھی اسے اتار دیں تو روزہ ٹھیک رہے گا, روزہ باطل نہیں ہوگا. اگلے شرعی مسئلے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. انجیکشن سے دوا لینا حالت روزہ میں. انجیکشن سے اگر کوئی انجیکشن لگوا رہا ہے تو دو قسم کے انجیکشن کی سارے فقہاء نے اجازت دی ہے. ایک یہ کہ میڈیسن کے لیے اگر انجیکشن لگوایا جا رہا ہے تو اجازت ہے حالت روزہ میں, روزہ ٹھیک ہے. اگر کسی جسم کے حصے کو سن کرنے کے لیے انجیکشن لگوایا جا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ غذا کے لیے انجیکشن لگایا جا رہا ہے جس سے آپ کی جو غذا کی ضرورت ہے وہ پوری, اس میں بعض فقہاء نے سے منع کیا ہے تو اس میں احتیاط کریں. ورنہ یہ جو نارمل میڈیسن کے لیے جو انجیکشن لگتے ہیں وہ سارے جائز ہیں. اور اسی طریقے سے انجیکشن کے ساتھ وہ مسئلہ کہ روزے کے عالم میں خون دینا, اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس کا بھی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ باطل ہو جاتا ہے, در حقیقت ایسا ہے نہیں. اگر روزے کے عالم میں کوئی خون دے تب بھی اس کا روزہ ٹھیک رہتا ہے. ہاں اگر کمزوری اسے محسوس ہونے لگے تو مکروہ ہو جاتا ہے, یعنی ثواب کم ہو جائے گا. مکروہ اگر عبادت میں استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ثواب کم ہو جائے گا, تو وہ جائز تو پھر بھی رہے گا. اور اگر کمزوری کسی کو محسوس نہیں ہوتی تو پھر مکروہ بھی نہیں ہوگا. تو وہ روزے کی حالت میں خون دینے کا شرعی مسئلہ یہ ہو گیا. ٹوتھ پیسٹ کا استعمال حالت روزہ میں, ہم نے عرض کیا کہ وہی والا مسئلہ کہ جب تک حلق سے کچھ نہ اترے تو روزہ ٹھیک ہے. تو ٹوتھ پیسٹ ہے آپ کے منہ میں, تو جب تک وہ منہ میں ہے بس یہ احتیاط کرنی ہے. تو ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بھی حالت روزہ میں جائز ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں حلق میں نہ چلا جائے, تو اس کو اگر آپ افطار کے بعد اور سحری سے پہلے کسی وقت میں کر لیں تو بہتر تو ہے. لیکن اگر کوئی شرعی مسئلہ پوچھے کہ جناب شرعی مسئلہ مجھے بتائیے, مجھے برش کرنا ہے حالت روزہ میں برش کرنا افطار میں رہ گیا تھا یا سحری میں رہ گیا تھا, میں برش کرنا چاہ رہا ہوں, تو شرعی مسئلے کے حساب سے جب تک وہ پیسٹ منہ میں رہے گا تو روزے کی حالت میں ٹھیک رہے گا, اس میں حرج نہیں ہے. یہیں سے ایک اور روایت پیش کر دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے خود منہ میں ایک اسمیل پیدا ہو جاتی ہے کبھی کبھار. ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ جناب ایک صاحب نے جنہوں نے برش ہی نہیں کیا اس وجہ سے اسمیل پیدا ہو گئی, اس کی میں بات نہیں کر رہا اس وقت. وہ تو یہ کہ جناب مسجد کے آداب میں سے بھی ہے کہ جب مسجد میں کوئی آئے, امام بارگاہ میں کوئی آئے, تو وہ اس عالم میں آئے کہ اس کے دہن سے بو نہ آ رہی. پر ذرا ایک مومن ملاقات کر رہے ہیں تو ان کو سانس روک کے ملنا پڑ رہا ہے, سلام دعا کرنی پڑ رہی, ہو جاتا ہے کبھی ایسا. تو اس کی تو ایک خاص تاکید ہے کہ نہیں ان ادب کا خیال کیا جائے. لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ اگر برش یوز کر بھی لیں تو کبھی کبھار خود روزے کی وجہ سے ایک اسمیل پیدا ہو جاتی منہ میں, چونکہ وہ معدہ خالی ہوتا ہے تو اس وجہ سے. تو اس وجہ سے اگر آپ برش کرنا چاہ رہے ہیں کہ روزے کی وجہ سے جو اسمیل آئی ہے وہ دور ہو جائے, تو اس میں روزے کے عالم میں سے کرنے کی ضرورت نہیں. کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ روایت کہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ بہت دن ہو گئے تم مناجات کے لیے نہیں آئے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں روزے کے عالم میں تھا اور روزے کی وجہ سے میرے منہ سے بو آ رہی تھی, تو مجھے اچھا محسوس نہیں ہوا کہ اس عالم میں تجھ سے مناجات کروں. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ندا ہے کہ یا موسیٰ لخلوف فم الصائم اطیب عندی من ریح المسک, کہ اے موسیٰ میرے نزدیک روزے دار کے دہن سے روزے کی وجہ سے آنے والی بو مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے. جب وہ روزے دار مجھ سے صلی اللہ علیہ مخاطب ہو, تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت. ایک سلوات بیٹے محمد والے محمد. آخری ایک دو مسائل. کلی کرنے کا کیا مسئلہ ہے حالت روزہ میں؟ کلی کرنا جائز ہے کیونکہ حلق سے پانی تو نیچے نہیں جا رہا, لیکن اگر کلی کی اور بے اختیار ہی صحیح حلق سے پانی نیچے چلا گیا تو روزہ باطل. تو بی کیئرفل. سوائے دو ایگزمپشن ہیں. ایک تو یہ کہ کلی کی اور بے اختیار پانی چلا گیا جبکہ پتہ ہی یعنی یاد نہیں تھا کہ ہمارا روزہ ہے,
تو روزہ باطل نہیں ہوگا. اور اگر وضو کے لیے کلی کی اور پھر غلطی سے پانی نیچے چلا گیا تو روزہ باطل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر ویسے کلی کی اور پانی چلا گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا. اور اسی غلطی کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ بھی کہ کھا پی لیا غلطی سے, یاد ہی نہیں تھا کہ روزہ ہے. شروع میں 1-2 رمضان میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے, یاد نہیں رہا کہ روزہ ہے, تو اس صورتحال میں کیا حکم ہے؟ روزہ ٹھیک ہے, روزہ باطل نہیں ہوگا اگر آپ بھول گئے تھے کہ آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے کھا پی لیا. مولانا کتنا کھا پی لینے میں اجازت ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر نعوذ باللہ نامحرم پر پہلی نگاہ جب پڑ جائے تو وہ حرام نہیں ہے, پہلی نگاہ جب پڑ جائے تو حرام نہیں ہے. تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ مولانا اگر پہلی ہی نگاہ اتنی لمبی ہو تو وہ یہ کہ مولانا بھولے سے تو کھا لیا, اب کتنا بھولے سے؟ بھائی چائے پی لی, پانی پی لیا, پراٹھے کھا لیے, بھولے سے کھائے جا رہے ہیں. تو بھولے سے کھانے میں کیا حکم ہے؟ جی آپ پوری دیگ بھی چٹ کر جائیں اور بھولے سے ہو تو ٹھیک ہے روزہ. اچھا جیسے ہی یاد آ جائے تو فوراً جو منہ میں لقمہ اسے بھی باہر پھینک دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, جس لمحے یاد آیا, اور جس لمحے یاد آیا تو کہا کہ بس اب ایک معاملہ کر کے ٹھیک, جیسے ہی یاد آیا وہاں اللہ کا میٹر گھوم گیا آپ کا. وہ کسی اور کو پتا چلے نہ پتا چلے, وہ علام الغیوب ہے, دلوں کا حال جاننے والا ہے. تو اسے پتا ہے کہ کون بھولے سے کھا رہا تھا اور کون یہ کہ جناب بھول کی ایکٹنگ کر کے کھا رہا تھا. تو ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کے سامنے. اچھا فرض کیجئے کہ ہم تو نہیں کھا رہے بھولے سے, لیکن ہمیں پتا ہے ہمارا ایک دوست ہے, بھائی ہے, عزیز ہے, کوئی اور ہے, اس کا روزہ ہے اور اسے یاد نہیں رہا, وہ بھولے سے کھا رہا ہے یا بھولے سے پانی پی رہا ہے, تو کیا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کو جا کے روکوں کہ بھائی جی روزہ ہے آپ کا؟ جی نہیں, واجب نہیں ہے. تو انہوں نے دیکھ کے چلتے رہے کہ وہ تو کھا رہے ہیں. جی واجب نہیں آپ پر کہ آپ جا کے انہیں یاد دلائیے باقاعدہ کہ جناب آپ کا روزہ ہے. انہیں جب خود یاد آ جائے گا تو کافی, جب تک یہ کہ آپ باہر تشریف لے آئیے. لیکن یہ کہ آپ اچھا کوئی کہہ دے گا تو غلط بھی نہیں, لیکن آپ پر واجب نہیں ہے باقاعدہ جا کے, اور اس کو کوئی ثواب بھی نہیں ہے, مستحب بھی نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی جا کے بتلائے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کا روزہ ہے. جی نہیں. تو شرعی مسائل میں یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض ہو گئیں. آئی ڈراپ کا استعمال حالت روزہ میں بالکل ٹھیک ہے. اگر آئی ڈراپ کا جو ذائقہ ہے باقاعدہ یوں حلق سے جاتا ہوا محسوس نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ آئی ڈراپ کا استعمال کیا جا سکتا ہے حالت روزہ میں. اب یہ کچھ مسائل تھے جو محدود وقت میں جتنے آ سکتے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی. 5 منٹ تقریباً میرے پاس اس وقت اور بھی ہیں 7:30 بجنے میں. روزے کے مسائل کے ساتھ ساتھ ہم نے عرض کیا کہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے, جو رمضان المبارک کی جو ساری برکتیں ہیں اور فضیلتیں اور اعمال ہیں, آپ غور فرمائیے اس خطبے کی جانب جسے انہوں نے اشارہ کیا. مولا علی علیہ السلام نے پہلی رمضان کو خطبہ دیا. کہاں خطبہ دیا؟ منبر کوفہ پر, جہاں سے مولانا سلونی کہا کرتے تھے. پہلی رمضان تھی اور مولا نے خطبہ دیا. اس میں جو 2-3 جملے میں عرض کر سکوں گا, وقت ہے نہیں اس وقت. اچھا مولا نے جو جملہ کہا رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں, اگر آپ نے رمضان کی کوئی فضیلت نہ سنی, کوئی بھی فضیلت نہ سنی اور ایک جملہ آپ خالی سن لیں مولا علی کا, میں کہتا ہوں ہر جملے پر بھاری مولا علیہ السلام کا جملہ. وہ جملہ یہ ہے, مولا نے فرمایا کہ ان هذا الشهر شهر ان هذا الشهر شهر کہ فضل اللہ علی سائر الشهور کہ فضل اللہ لنا اہل البیت علی سائر الناس. فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے باقی مہینوں پر اتنی فضیلت عطا کی ہے جتنی ہم اہل بیت کو باقی انسانوں پر عطا کی. مل کے صلوات بھیجے محمد اتنا بافضیلت ہوتا ہے. ویسے تو جب ہمارے محترم مختار بھائی کلام پڑھیں گے تو آپ یقیناً نعرہ حیدری کی عبادت سے فیضیاب ہوں گے. اس وقت بھی لگا لیں گے.
وہ مہینہ ہے کہ جسے اتنی فضیلت حاصل ہے. اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ لا یقاس بنا احد، کہ کسی اور کو ہم پر کبھی قیاس کرنا ہی نہیں جو اللہ نے ہمیں مقام عطا فرمایا. تو اب جو اہل بیت کا اور باقی انسانوں کا فرق ہے وہی رمضان المبارک کا اور باقی مہینوں کا فرق ہے. اتنا عظیم مہینہ اور آپ کے سامنے آ رہا ہے، لہذا اس میں یوں فرمایا. اب آگے کلام دیکھیے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے. فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں جب تم سانس لیتے ہو تو اللہ تسبیح کا ثواب دیتا ہے. کتنا آسان کیا اللہ نے اس ثواب کو. یعنی آپ سانس لے رہے ہیں، اللہ لکھ رہا ہے سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے آپ سانس لے رہے ہیں، اللہ لکھ رہا ہے الحمدللہ. آپ سانس لے رہے ہیں، اللہ لکھ رہا ہے ولا الہ الا اللہ. ثواب ہمیشہ اختیاری عمل پر ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ کہ اگر ایک مرتبہ یہ تھا جیب کٹ گئی، آپ نے کہا صدقہ ہو گیا، چلو اس پہ تھوڑی کوئی صدقے کا ثواب ہے، کیونکہ یہ اختیار سے تھوڑی دیا، یہ تو توفیق اجباری ہے، زبردستی کی توفیق ہے. تو ثواب اس شے پر ہوتا ہے جو انسان نے اپنی نیت اور اختیار سے کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے، رمضان میں سانس لینا کوئی اختیاری عمل ہے کیا؟ اگر سانس لینا اختیاری عمل ہونا تو ہمارے لیے جینا محال ہو جائے، اس لیے کہ ہر سانس سے پہلے سوچنا پڑے کہ اب سانس لینی ہے، پھر اب سانس لینی ہے، پھر اب سانس لینی ہے. نہیں، اللہ نے ایسا بلٹ ان رکھا ہے سسٹم کہ آپ دنیا کے اپنے سارے کاموں میں مشغول ہیں اور سانس کو تو ہوتا جا رہی ہے، اور یہ سانس بھی ہے صدقہ بھی اور اولاد علی کا. تو وہ عمل جو ہمارے اختیار میں بھی نہیں، سانس لے رہے ہیں ویسے اللہ تسبیح کا ثواب لکھ رہا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ وہ جو صادق الوعد اللہ ہے، اس کے صادق رسول نے یہ فرمایا. کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے یہاں پر کہ جناب علی مبالغتاً کہہ دیا، نہیں، ما ینطق عن الہوا کی زبان سے جانا، جو اس وقت تک بات ہی نہیں کرتے جب تک وہی نازل نہیں ہوتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح. رمضان کا مہینہ وہ آ رہا ہے، دیکھو اس میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور تمہارا سو جانا بھی اللہ عبادت کا ثواب ہے. تو بعض امام کہتے ہیں مولانا یہی عبادت رمضان میں ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں کہ سوتے بہت ہیں. اچھا یقین جانیے ہوگا کیا، شیطان جو ہے وہ دھوکہ دینے کا بڑا ایکسپرٹ ہے. وہ دل میں پتہ ہے کیا خیال لے کر آتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا کوئی آخری رمضان تھوڑی ہے، ابھی تو بہت آنے ہیں. یہ دھوکہ ہے شیطان کا. ابھی تم 20 سال کے ہو، 25 سال کے ہو، 30 سال 40 سال، ابھی تو پتہ نہیں کتنا بعد میں کور کر لیں گے. ٹھیک، ابھی زندگی میں لگے رہو. کسی کیا خبر ہوتی ہے کہ کون سا رمضان کب کس کا آخری رمضان بن جائے. تو اس کا خیال کیجیے گا کہ اس دھوکے میں نہ آ جائے. اچھا مولانا نے جب یہ بیان کرنا شروع کیا، اب آپ غور کیجیے، میں پھر سے دوہراتا ہوں کہ مولانا نے کیا فرمایا. رمضان کو باقی مہینوں پر اتنی فضیلت ہے جیسی ہم اہل بیت کو باقی انسانوں پر ہے، اور کوئی قیاس ہی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام یہ تو بہت عظیم مقام، بڑی ہستی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چھوٹی سی بات تاریخ میں لکھی ہوئی کہ وہ ان کا ایک ساتھی تھا، وہ دریا پار کرنا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، دریا پار کرنا شروع کیا. اس نے کہا مجھے بھی بتا دیں آپ نے کیا پڑھا. میں بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بتلایا، اس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، دریا پار کرنا شروع کیا اس نے بھی. ابھی تقریباً وسط دریا میں پہنچے تھے کہ ڈوبنے لگا. حضرت عیسیٰ نے کہا پروردگار اگر اثر نہ ہونا ہوتا تو پہلے سے اثر نہ ہوتا، اتنا تو یہ پار کر کے آ گیا، ابھی کیوں ڈوب رہا ہے. بڑا حساس، بڑا نازک جملہ ہے. کہا اے عیسیٰ، یہ اس لیے ڈوب رہا ہے کہ اب یہ اپنے آپ کو تجھ جیسا سمجھنے لگا ہے. بھائی عیسیٰ جیسا اپنے آپ کو سمجھے وہ ڈوب جاتا ہے تو فخر عیسیٰ علی صلوات محمد
کہ کسی اور مہینے سے اس کا کوئی مقابلہ، کوئی موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آخری فضیلت کا جملہ میں عرض کر دوں اور بات ختم کر رہا ہوں میں۔ مولا خطبہ دیتے گئے، اس کے بعد شب قدر تک پہنچے مولا۔ شب قدر اسی ماہ ہے، زیادہ امکان شب 23 کا ہے، لیکن شب 19 بھی ہے، شب 21 بھی ہے، اور اسی لیے اللہ نے معین نہیں کیا کہ انسان ہر شب میں عبادت رکھے، ورنہ ایک معین ہو جاتا تو پھر وہ باقی شبوں سے جو اہمیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، لہٰذا ہر شب میں کا عبادت کرو۔ جب یہاں تک مولا پہنچے، اب جب شب قدر کے اعمال آپ کر رہے ہو نا تو جملے کو یاد کیجیے گا۔ یہ مولا علیہ السلام کا جملہ ہے، پہلی رمضان المبارک کوئی مولا نے کہہ دیا، کیا فرمایا کہ شب قدر ہی لیلۃ القدر، جو شب قدر ہے، فیہا ولایتی قبل ان یخلق آدم بألف عام، یہی وہ شب قدر تھی کہ جب اللہ نے میری ولایت کو آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے اس کائنات پر عطا کیا تھا۔ فرمایا کہ آدم کی خلقت سے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے میری ولایت کو قدر کی رات میں معین فرمایا تھا۔ یہ مولا فضائل بیان کرتے گئے۔ مولا نے جب خطبہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا کہ حارث حمدانی کھڑے ہوئے۔ حارث حمدانی مولا کے بڑے قریبی صحابی ہیں۔ حارث حمدانی وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے مولا علی نے کہا تھا کہ حارث میں تجھے بشارت دیتا ہوں، بنفس نفیس مولا نے حارث کو کہا تھا، میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ میں تیرے پاس تیری موت کے وقت آؤں گا، تیری قبر میں آؤں گا، میزان کے وقت آؤں گا، صراط کے وقت آؤں گا، جنت کے وقت آؤں گا، میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ حارث حمدانی، آپ نے شیخ بھائی کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے عالم گزرے ہمارے، مولا رضا کے حرم میں مشہد میں دفن ہے۔ شیخ بھائی جو ہے حارث حمدانی کی نسل سے ہیں، مولا علی کو صحابی کی نسل سے ہیں شیخ بھائی۔ حارث حمدانی نے جیسے مولا نے بھی خطبہ ختم کیا تو حارث حمدانی بلند ہوئے، کہا مولا میں چاہتا ہوں یہ جو لوگ آپ سے خطبہ سن رہے ہیں انہیں آپ وہ بات بھی تو بتائیے جو رسول اللہ نے آپ سے ذکر فرمائی تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے حارث کو یہ بات معلوم تھی، مولا علی نے حارث سے بتلائی تھی، اب حارث یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ سب کو بتائیے۔ تو اس وقت، اور یہیں سے مسائل کا ربط بھی مل جائے گا، اس وقت مولا نے کہا کہ آہ بھریے اور فرمایا کہ ہاں میرے مولا اور آقا رسول اللہ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ان سید الوسیین یقتل فی سید الشہور۔ اس کا لٹرل میننگ کیا ہے کہ اوصیاء کے سردار کو مہینوں کے سردار میں شہید کیا جائے گا۔ تو جیسی رسول اللہ نے، مولا آگے کہتے ہیں جیسی رسول اللہ نے یہ کہا، چونکہ ہمارے محترم علی رضا کاظمی بھائی کے والد صاحب کے چہلو کی مجلس بھی ہے تو میں 2 جملے مسائل کے کہہ دوں اور اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ یہاں منخبت سماعت فرمائیں گے۔ مولا نے یوں فرمایا کہ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ کہا کہ اوصیاء کے سردار کو مہینوں کے سردار میں شہید کیا جائے گا، سید الاوصیاء کو سید الشہور میں، تو میں نے رسول اللہ سے پوچھ لیا تاکہ سب کے علم میں آ جائے، میں نے کہا کہ ما ہوا سید الشہور و من ہوا سید الوسیین، یہ بتائیے کہ مہینوں کے سردار وہ کون ہیں، کون سا مہینہ ہے، اور اوصیاء کے سردار کون ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سید الشہور و شہر رمضان سید الوسیین انت یا علی، مہینوں کے سردار کا نام رمضان ہے، اوصیاء کے سردار تم ہو اے علی ابن ابی طالب، اور تمہاری ریش اس ماہ میں خون سے خضاب ہو جائے گی۔ حارث حمدانی نے جب جیسے ہی کہا تو جو اب خود مولا کے مسائل مولا ہی کی زبانی کو سن رہا تو اتنا گریہ ہوا اس وقت کہ کسی میں تاب ہی نہ رہی، آگے کوئی کلام ہی نہ ہو سکا۔ خود مولا علی بھی گریہ فرماتے رہے اور مولا کے اصحاب بھی گریہ فرماتے رہے، لیکن ہم تو 1400 برس بعد سن رہے ہیں نا فقط علی کے اصحاب پر یہ کیا قیامت ہوگی کہ رمضان میں علی مارے جائیں گے۔ یہ کوئی آسان منزل ہے؟ آپ تصور فرمائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شب 21 رمضان یہ جو تاریخ ہوں گی اس میں میں آپ کی خدمت میں نہیں ہوں گا، تو لہٰذا میں 2 جملے اس حوالے سے کہہ دوں تاکہ میری خدمت یہاں پر اس بات سے مکمل ہو جائے۔ کل چونکہ ہماری فلائٹ ہے اور میں رات کے وقت بیرون ملک جا رہا ہوں، آپ سے اجازت بھی طلب کرتے ہوئے اور انشاءاللہ آپ رمضان مبارک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے جیسے یہ فرمایا نا تو اس وقت مولا کے بعض اصحاب کا طریقہ کار یہ رہا کہ وہ علی کے گھر کا پہرا دیا کرتے تھے، علی کے گھر کا پہرا دیا کرتے تھے مسلسل۔ اچھا، مولا علی علیہ السلام جب شب 19 رمضان آ گئی تو شب 19 مولا نے کہاں افطار فرمایا؟ اپنی
اپنی بیٹی شہزادی ام کلثوم کے یہاں پر، اور جب بیٹی کے یہاں باپ آیا افطار کے لیے تو کیا کیا تمنا نہ ہوگی بیٹی کے دل میں کہ باپ کو بہترین افطار پیش کیا جائے. لیکن چونکہ مولا علی کی طبیعت سے واقف ہے تو بیٹی نے ایک دودھ کا جام رکھا اور ایک نمک کی ڈالی رکھ دی. چونکہ جانتے ہیں نا کہ میرا بابا وہ کتنا زاہد اور عابد ہے، اور اس میں بھی شہزادی ام کلثوم سے فرمایا کہ اے بیٹی تمہیں تو معلوم ہے کہ علی نے کبھی ایک وقت میں 2 غذائیں استعمال نہیں قربان صلی اللہ علیہ. اور اس وقت شہزادی ام کلثوم نے نمک کو ہٹانا چاہا، علی نے کہا کہ نہیں بیٹی دودھ اٹھا لو، اس لیے کہ علی کو نمک زیادہ مرغوب ہے، اور جو کی روٹی نمک کے ساتھ افطار فرمانی. اور اس کے بعد امیر المومنین رات کی عبادت میں مصروف ہو گئے. سورہ آیت طوال کی تلاوت فرمائی، یعنی طویل سوروں کی تلاوت فرمائی. لیکن شہزادی ام کلثوم کا بیان یہ ہے کہ عبادت کر کے بار بار صحن خانہ میں آتے تھے اور آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے تھے ہاں یہ وہی رات ہے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے. یہ کہتے جاتے تھے. ایک مرتبہ شہزادی ام کلثوم نے آ کے سوال کیا کہ بابا آپ تو دنیا کے ہر پہلوان ہر بہادر کے سامنے چلے گئے اور دنیا کا کوئی پہلوان آپ کے مقابلے میں رک نہیں پایا، بابا آج یہ دل میں اضطراب کیسا ہے؟ تاکہ بیٹی آج دنیا کی کسی شخص کے سامنے نہیں جانا، آج رب العالمین کے سامنے حاضر ہے. یہ علی کے مسائل ہیں. اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا، باہر نکلنے لگے، کچھ مرغابیوں نے راستہ روکا. کہا بیٹی جب تک ان کے آب و دانہ کا انتظام ہوتا رہے انہیں اپنے پاس رکھنا، اگر انتظام نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا، اس لیے کہ علی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی جانور بھی علی کے گھر میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. مولا جس کوفہ میں مرغابیوں کا بھی خیال کیا تھا نا، اسی کوفہ میں سکینہ صلاح بلند ہو گئی. آپ کی مولا کی شہادت مجھے نہیں پڑھنی، وہ انشاءاللہ آپ سنیں گے پھر کسی اور موقع پر، لیکن میں ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دوں گا. جزاک اللہ، خدا کسی غم میں نہ رونا ہے. امیر المومنین کے ذکر پہ جب روئے گا تو شہزادی فاطمہ زہرا ضرور جزا عنایت فرمائیں گے. اور جب باپ کا ذکر ہو اور پھر کوئی بیٹی کو صدقے میں طرف کرے، حسین کی بہن زینب کو علی نے اپنے کمر بند کو باندھا. بڑی تفصیلی روایت ہیں یہاں پر. علی نے اپنے کمر بند کو باندھا کہ اُرْزُ الْحَيَازِمَكَ لِلْمَوْتِ، اے علی آج موت کے لیے تیار ہو جا، فَإِنَّ الْمَوْتَ لَاقِيكَ، آج تجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا. یہ کہہ کر امیر المومنین آہستہ آہستہ تشریف لائے مسجد کوفہ میں. دیکھا کہ ایک شقی ہے کہ جو اونھا سو رہا ہے. مولا نے اسے جگایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جاگ جا. میں کہوں گا مولا ہر ایک کو جگاتے تھے، اسے نہ جگاتے مولا. تو علی کا جواب یہ ہوگا کہ علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا. وہ علی جو اپنے قاتل کو بے نمازی نہ دیکھ سکے، وہ اپنے چاہنے والے کو بے نمازی کیسے دیکھ سکتا ہے. صفیں بن گئیں اور علی نے نماز پڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ وہ شقی وہ امیر المومنین کے قریب کی پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. مولا سجدے میں تشریف لے گئے. امیر المومنین کے فرق اقدس پہ ضربت لگے، آواز آنا شروع، اللہ تذکر تیرا امیر المومنین. جبریل کی صدائی لقد تحطمت ارکان الہدی، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے. مولا شہید ہو گئے. اب آپ غور فرمائیے گا، بس امیر المومنین غنودگی میں تشریف لے گئے. اس کے بعد کچھ دیر بعد امیر المومنین اپنے اصحاب کے سہارے چلنا شروع ہوئے. جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے آسمان کی طرف دیکھا، کہ صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے علی کو کبھی سوتا ہوا نہیں پایا تھا، اور اے سورج تو گواہ رہنا، علی نے ہمیشہ تیرے نکلنے کا انتظار کیا ہے، تو نے کبھی علی کے جاگنے کا انتظار نہیں کیا. اس کے بعد علی آگے بڑھے، اصحاب سے کہا کہ تم رخصت ہو جاؤ، اس لیے کہ جب میری بیٹیوں کی نگاہ میرے چہرے پر پڑے گی تو ان کی گریے کی آواز بلند ہوگی. اور علی یہ پسند نہیں کرتا کسی نامحرم کے کان میں علی کی گریے کی آواز پہنچ، ان کی بیٹیوں کی گریے کی آواز پہنچ جائے. اے مولا کوفہ میں جب آواز کا پردہ کیا تھا نا، یہی زینب اور ام کلثوم بے مغنا اور چادر. طبیب آ گیا، طبیب نے امیر المومنین کے زخم کو دیکھا. امام حسن مجتبیٰ سے کہا اگر آپ کے بابا کو کچھ دودھ پلا دیا جائے تو افاقہ ہوگا،
کچھ دیر بعد حسن مصطفیٰ گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے دودھ کا جام لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مولا ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ علی ہے جس نے ساری زندگی ہمیں پالا ہے۔ کوفہ کے جو چھوٹے بچے تھے نا، جو یتیم جو ان پر تو علی شفقت فرماتے تھے، جن کے ماں باپ زندہ تھے نا، وہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم یتیم ہو جائیں نا تو ہمیں فکر نہیں ہے، اس لیے کہ علی جیسا پالنے والا موجود ہے۔ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کہا کرتے تھے، دوسروں پر فخر کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں تو علی پیار کرتے ہیں، ہمارے سر پر تو علی ہاتھ رکھتے ہیں۔ اس طرح سے علی مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ جس کوفہ میں علی نے غیر یتیموں کا خیال کیا، وہاں علی کی پوتی جب وہ پوتی کوفہ میں پہنچی نا تو کوئی تماشے مارا، کوئی آنکھ پھینک رہا، ارے بچی فریاد کر کے کہتی رہی، کوئی مجھے میرے بابا، کوئی مجھے میرے دادا علی مرتضیٰ سيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام منقلب ينقلب يا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام أمير المؤمنين فرياضيا عند الله اشفع ما شاء الله مولا قبول فرمائے یا عزیزا عند اللہ اشفع۔ آخری مرتبہ وسعت رزق حلال کے لیے حاجات کی اولاد لکھنے یا عزیزا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ علی اور اولاد علی مل کے نعرہ صلوات۔ میں آپ سے گزارش ہے اس دعا پر آگے جائیے۔ اللہم صلی علی پھر بھی صلوات پڑھیں۔